اور دوسری چیز فرمائی وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، یا اللہ مجھے ایسے دل سے پناہ دے جس کے اندر تیرا خوف نہ ہو، جو ڈرے نہ، جو خشیت والا نہ ہو۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو آدمی کو علم پر عمل کراتا ہے۔ جب دل سے خشیت نکل جائے گی تو عمل سے علم پر عمل بھی نکل جائے گا۔ علم اور عمل میں جوڑ کتنا ہے، یعنی علم کے مطابق عمل کتنا ہے، اس کا دار و مدار خشیت پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی یہ ایک بات پر غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ کرام کا ذہن یہ تھا کہ عبادت کی کثرت وہ بندہ کرے گا، رونا دھونا، دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگنا، توبہ اور استغفار، اس کی کثرت وہ انسان کرے گا جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے۔ جس کے جتنے زیادہ گناہ ہیں اس کو عبادت کی ضرورت بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، انما اتقاکم للہ و اخشاکم انا، کہ سب سے زیادہ اللہ، انما کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ تم سے میں ہوں، تو اتنی عبادت مجھے کافی ہے، تو پھر تمہیں بھی کافی ہو جانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اصول بتایا کہ عبادت کی کثرت گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں تو وہ عبادت بھی زیادہ کرے اور اس کے گناہ اس کو عبادت پر مجبور کریں گے تاکہ میری نیکی اور گناہ برابر ہو جائیں، نہیں، بلکہ عبادت کی کثرت ہمیشہ آیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں زیادہ ہوگی نیکیاں اتنی خود بخود بڑھتی جائیں گی، اور گناہ تو انسان کے دل سے اللہ کی خشیت کو ختم کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ یہ، اسی جملے میں غور کرنے کی بات یہ ہے، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے ایسا دل نہ دے جس دل میں تیری خشیت نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خشیت کا محل انسان کا دل ہے۔ خشیت دل میں ہوتی ہے لیکن ظاہر دل میں نہیں ہوتی، ظاہر ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے۔ جب آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے اس کے آدھی رات کو رکوع اور سجدے میں لوٹ پوٹ ہونے سے، کہ کبھی یہ آدھی رات کو رکوع میں ہے، کبھی سجدوں میں ہے، یہ ظاہر ہو رہی ہے جسم سے وہ خشیت جو اس کے دل میں ہے۔ خشیت دل میں ہے لیکن ظاہر ہو رہی ہے کسی پر زیادتی ہو جانے کی وجہ سے، اس سے معافی تلافی کرانے پر کہ میری یہ غلطی ہے، کہ میری طرف سے آپ پر زیادتی ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ یہ جو التجا کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اس سے معافی کون سی چیز منگا رہی ہے، یہ اللہ کی خشیت ہے۔ تو خشیت کا محل دل ہے لیکن ہمیشہ وہ ظاہر ہوتی ہے جسم سے۔ تو ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کی خشیت کا محل آنکھیں ہیں، وجود ہے، سجدے کی جگہ ماتھا ہے، یہ خشیت کے ظاہر ہونے کے راستے تو ہیں لیکن اس کا محل دل ہے۔ اور دل جتنا پاکیزہ ہوتا جاتا ہے اتنا خشیت کا محل بنتا جاتا ہے، اور دل جتنا زنگ اور ظلمات میں ملوث ہوتا جاتا ہے اتنا خشیت سے خالی ہوتا جاتا ہے۔ دل ایک آئینہ ہے اور آئینے میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نور جتنا زیادہ آئے گا اتنی خشیت زیادہ آئے گی، اور آئینے میں انوارات اتنے زیادہ آئیں گے جتنا وہ پاک صاف ہوگا۔ شیشے پر مٹی کا لیپ مل دیں، اس کو سورج کے سامنے بھی رکھ دیں، ذرا برابر بھی اس شیشے سے چمک نہیں نکلے گی، کیونکہ اب اس کا منہ لیپ دیا گیا ہے۔ منہ لیپ دیا گیا تو وہ اب اس سورج کی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت کھو بیٹھا ہے۔ اور وہی شیشہ تھوڑا سا اس کو صاف کر لیں، جب وہ صاف ہو جائے گا ہلکی سی بھی اس کو دیں گے وہ پوری مسجد میں اچھی خاصی روشنی دکھائے گا، یہ صاف شیشہ ہے۔ تو ایسے ہی انسان کا دل ہے،
یہ جب گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی، پھر وہ خشیت سے خالی ہو جاتا ہے۔ خشیت سے خالی ہو گیا تو اب اس کا علم جو ہے وہ نافع نہیں رہتا، اب اس علم پر عمل کرنے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دل سے خشیت ختم ہو گئی، اور دل میں جب خشیت آئے گی تو عمل کو خود بخود لے کر آئے گی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علماء ہیں ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو گویا جس کے دل میں خشیت ہوگی وہ پھر علم پر عمل کرے گا، اور جب عمل کرے گا تو اب اللہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ اب عالم بن گیا ہے، اب عالم ہے یہ۔ جب تک اس کے دل میں خشیت نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہا۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ یوں دی کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا بنڈل لاد دیں تو وہ کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے ہوئے ہے، اس کتابوں کے بنڈل اٹھانے کی وجہ سے اس کو عالم نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے پر اس کا عمل نہیں ہے۔ تو اس گدھے نے پیٹھ پر اٹھایا ہوا ہے، اس نے ان کتابوں کا بوجھ اپنے دماغ پر اٹھایا ہوا ہے، لیکن جب عمل نہیں ہے تو ہے یہ بھی اسی طرح سے بوجھ اٹھانے والا، ورنہ یہ عالم نہیں ہے۔ عالم تب بنے گا جب وہ اس کے دل میں خشیت آئے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو خشیت سے خالی ہو جائے، اور خشیت سے دل خالی ہوتا ہے دو وجہ سے محروم ہوتا ہے، دو سبب ہیں، ایک سبب گناہوں کی کثرت اور دوسرا سبب برے لوگوں کے ساتھ۔ جن کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے ان کے پاس کثرت سے اٹھنا بیٹھنا اور ان کی صحبت میں مسلسل رہنا، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل سے خشیت کو نکال دیتی ہیں۔